یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آج بھی ماشاءاللہ کچھ غیر مسلم دیکھ رہے ہیں اور روزانہ کچھ غیر مسلم ہماری تفسیر کے اندر رہتے ہیں۔ آج ایک صاحب نے ایک ویڈیو کلپ بھیجی اور اس میں ایک صاحب جو ہیں وہ پنڈت جی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سناتن دھرم ہی حق ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھگوان نے خود ہی اس کو اسٹیبلش کیا تھا، اور رہی بات اسلام کی تو اس کو اسٹیبلش کرنے والے تو محمد صاحب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کرسچینٹی تو اس کو اسٹیبلش کرنے والے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو جس چیز کو بھگوان نے یعنی اوپر والے نے خود ہی اسٹیبلش کیا ہو، میں تو اس کو سچ مانوں گا۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ یہ بات اس وقت درست ہوتی اگر واقعی ایسا ہوتا، ایسا ہے نہیں۔ اس لیے میں یہ بات نقل کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط ہے کہ اسلام کی جو پیدائش ہے وہ بھی 1400 سال پہلے ہوئی ہے، اور کرسچینٹی کی جو پیدائش ہے وہ بھی 2000 سال پہلے ہوئی ہے، اور جوڈازم کی پیدائش ابھی کوئی 4000 سال پہلے ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام روز اول سے ہے۔ خود اگر آپ سناتن دھرم کو اگر آپ عربی میں کہیں تو اسی کو الدین القیم کہا جاتا ہے۔ الدین القیم یعنی سیدھا دین۔ قرآن کریم کے اندر دین القیم کی ٹرمینالوجی آئی ہے۔ سناتن دھرم کا آپ ترجمہ کر دیجئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سناتن دھرم الدین القیم ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سنسکرت نے الدین القیم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ہر زمانے میں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف دین بھیجے ہیں، مختلف انبیاء کو، دین تو ایک ہی ہے، مختلف انبیاء اور رسولوں کو جو مختلف شریعتیں دی ہیں، اس کی وجہ سے دین کا نام بدلتا چلا گیا، لیکن جو کور پرنسپل ہے یعنی توحید اور رسالت اور آخرت، بعث بعد الموت یعنی ریزرکشن، مرنے کے بعد زندہ ہونا، یہ حضرت آدم یعنی پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک یہ دین انچینجڈ ہے۔ اس کو آپ کسی زمانے میں یہودیت سے تعبیر کر لیتے ہیں، کسی زمانے میں اس کو عیسائیت کہہ لیتے ہیں، کسی زمانے میں اس کو یعنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا دین کہہ لیتے ہیں، کسی زمانے میں شعیب کا دین کہہ لیتے ہیں، اور آج کے دور میں اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ تو یہ اسلام کوئی 1400 سال پہلے کا نہیں ہے، بلکہ روز اول سے ہے۔ تو اس لیے اس غلط فہمی سے نکلیے کہ یہ بھی 1400 سال پہلے آیا ہے۔ اگر یہ صرف 1400 سال پرانا ہوتا تو قرآن اصحاب کہف کی تعریف نہ کر رہا ہوتا، کیونکہ اصحاب کہف کرسچنز تھے، اور اس زمانے میں کرسچینٹی ہی اسلام تھا۔ تو بہرحال یہ جو مشرک بادشاہ تھا، اس نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا اور اپنی آئیڈیالوجی کو امپوز کرنا چاہا۔ آج بھی آپ بہت دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو ذرا سا جن کے ہاتھ میں اقتدار آ جاتا ہے، وہ اپنی